بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اب ذرا آ جاتے ہیں افغانستان کی صورتحال پر. محمد یعقوب شیخ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں. محمد یعقوب شیخ صاحب, افغانستان کی اس وقت صورتحال ہے, ظاہر ہے طالبان نے گورنمنٹ تو وہاں پر بنا دی ہے, لیکن مسائل ابھی بھی بہت زیادہ ہیں, چاہے مالی حوالے سے ہوں یا دیگر بہت سارے معاملات ہوں, پھر ٹرانزٹ ٹریڈ کے ایشوز بھی ہیں. تو کس طرح سے یہ ریزالو ہوں گے معاملات, کیسے سیٹلمنٹ کی طرف جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سونیا, ایک ٹرانزیشنل ٹائم ہے جس میں سے اس وقت افغانستان گزر رہا ہے, اور آف کورس ہمارا جو امیڈیٹ نیبر ہے تو اس وجہ سے ہماری بھی کنسرنز اس کے ساتھ ہے. جو پچھلے 20 سال کی جو ایک صورتحال تھی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے تعلقات تھے افغانستان کے ساتھ آن اینڈ آف پرابلم رہی ہے. خاص طور پہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایک ہاسٹائل گورنمنٹ تھی ہماری گورنمنٹ کے ساتھ. تو اس میں وہ چیزیں جو ہم کرنا چاہ رہے تھے, ہم نے بارہا اور متعدد بار یہ چیزیں کی ہیں کہ ان کے ساتھ تعلقات ہمارے ٹھیک ہو جائیں, ہماری ٹریڈ ان کے ساتھ جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے, ٹرانزٹ ٹریڈ ہے, اور آنورڈ جو پاکستان کی جو ایک خواہش ہے سینٹرل ایشین ریپبلکس تک پہنچنے کی, وہ ہماری جلد پوری ہو جائے. لیکن اس گورنمنٹ کے ہوتے وہ چیزیں نہیں ہو پا رہی تھیں. اور میں عرض کروں گا کہ جو ہمارے پچھلے 20 سال میں جو سے فریقی ممالک کے جو ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹس ہمارے ہونے تھے وہ بھی نہیں ہو سکے تھے. تو اوور دی ایئرز بڑی کوشش ہوئی. میں تو جنرل مشرف کے ٹائم سے سن رہا تھا کہ ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹس ہو رہے ہیں, پھر کسی نہ کسی وجہ سے انڈیا بیچ میں آ جاتا تھا اور وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ نہیں آتی تھی. افغان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ڈائیورٹ کر جاتی تھی اور نہیں کر پا رہے تھے. تو اب یہ کہ ٹرانزیشنل ٹائمس ہے, بٹ ایک گورنمنٹ ایسی ہے جس کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ریکگنیشن ہو جائے گی تو تعلقات ہمارے ویسے بھی الحمدللہ اب ٹھیک ہیں. جو طالبان کی نئی گورنمنٹ آئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کافی ساری چیزیں جو سٹک اپ تھیں تو وہ جو ہے نا اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. لائک ایک ٹپی تھا وہ نہیں ہو پا رہا تھا آپ کا, جو ایران پاکستان کا وہ بھی اسی سے ایک ریلیٹڈ ایک چیز تھی, یا کاسا 1000 جو تاجکستان سے آپ پار پرچیز کر رہے تھے وہ نہیں ہو پا رہے تھے. تو یہ جو اس وقت آپ کا گیس کا کرائسس آگے آپ فورسی کر رہے ہیں اس سے نپٹنے کے لیے آپ کا ٹپی کا ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ایک بوسٹ دیں گی, آپ کو بریدنگ اسپیس دیں گی, اور سب سے بڑھ کے میں عرض کروں گا کہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس تک آپ کا ایک گیٹ کھلے گا, وہ بڑی بات. شیخ صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ اب دیکھیں سیاسی طور پہ تو طالبان کے ساتھ, طالبان حکومت کے ساتھ پاکستان حکومت کے تعلقات بہتر ہیں, کم از کم پہلے جو حکومت تھی جس طرح آپ بتا رہے ہیں وہ سٹائل رویہ نہیں ہے. لیکن ایک بہت نیگیٹیوٹی آئی ہے, ہمارے ڈالر پہ اتنا شدید پریشر ہے, اور اپنے روپی پہ ڈالر اوپر جا رہا ہے, روپیہ نیچے جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی $5 ملین روزانہ افغانستان سے پاکستان آیا کرتے تھے, لیکن 15 اگست کے بعد وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے $2 سے $3 ملین وہاں جا رہے ہیں, وہاں سے آنا رک گئے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے کریٹیکل سٹیج ہے اس وقت. میں مانتا ہوں کہ اس وقت جو افغانستان میں ایک انفلو تھا ڈالرز کا, اور اس کا پھر ایک سپل اوور پاکستان کی طرف ہوتا تھا, آف کورس وہ ایک ایڈوانٹیجس سچویشن تھی ہمارے لیے. اور اب جب وہ ڈالرز بند ہو گئے اور جو امریکہ کی جو ایک ون وے آر دی ادر ان کی آرمی کو سپورٹ کرنا, گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا, اور وہ ڈالرز بھی نہیں آ رہے, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو ایک ٹریڈ کی جو ایک سٹک اپ پوزیشن ہے وہ بھی اس وقت خاصا اس میں رول پلے کر رہی ہے. جیسے میں عرض کروں گا کہ وہاں پہ ڈالرز نہ ہونے کی وجہ سے جو پرچیز آرڈرز ہیں وہ ریپیٹ آرڈرز نہیں ہو پا رہے. لیکن وہ تصویریں جو آتی ہیں بلیک مارکیٹ میں تو دھڑا دھڑ وہاں پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, ڈالر پڑے ہوئے ہیں کابل میں, ادھر ادھر کندھار میں. ڈالر تو نہیں ہوں گے میرے خیال میں, مطلب وہ ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں, جو بھی ہے کرنسی کو نظر آ رہی ہے جو اس وقت دکھائی جا رہی ہے. بٹ یہ ڈالرز کی آف کورس وہاں پہ شارٹیج, جو ایک ایشو ہے جو اس کو ہم اس وقت نپٹ رہے ہیں. ریاض صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں, صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اکنامک کنڈیشن اب ہم دونوں ملکوں کی اتنا دباؤ آیا, یہ لڑائی جھگڑا, اس کے بعد یہ انوائرمنٹ اتنا ہاسٹائل ہو گیا, ہندوستان کا رول, ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں امریکہ تو جو کرے گا اپنے طور پہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان اپنا اور افغانستان کو؟ دیکھیے اس میں سب سے زیادہ پاکستان سے بھی زیادہ افغانستان کو کرنے کی ضرورت ہے, اور افغانستان کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان اگر آپ دوبارہ سے دیکھے گا IMF کی طرف یا ورلڈ بینک کی طرف تو غالباً اس کے ساتھ یہی ہوگا جو انیشیلی پاکستان کے ساتھ ہو رہا تھا. افغانستان کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں اس میں جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں 2-3 جو ان سے ہیں بارڈرز کے آس پاس, تو افغانستان نے اپنے تعلقات پہلے ادھر بالکل ایسے کرنے ہیں, تاجکستان خاص طور جی, اور وہاں سے جو انہیں ٹریڈ کی صورت میں یا ایڈ کی صورت میں یا اس ایریا کو ڈیولپ کرنے کی صورت میں, کیونکہ یہ جو ہے افغانستان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی صرف, یہ ڈیولپمنٹ خطے کی ان 3-4 ممالک کی ہوگی, یہ ٹریڈ چائنا کا بھی ہوگا. تو انہیں وہ جس کو کہتے ہیں کہ جی ایک تو سامنے کرنا پڑے گی ٹریڈنگ,
ایک انہیں آف دی ریکارڈ انہوں نے ان کنٹری سے بات کرنی ہے کہ جناب ہم تو آگے, ہم نے اپنا کام کیا کہ ہم وہاں پہ ایک سیکورٹی فورس کے طور پہ, ایک پولیٹیکل ریجائم کے طور پہ آگے ہیں. اب آپ لوگوں نے فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ جو انویسٹمنٹس کرنی ہے, لیٹس بگن دیٹ, اینڈ فار دیٹ دا سونر دا بیٹر کہ افغانستان کی ریکگنیشن ہو, یونائٹڈ نیشن میں اس چیز کو ہو, تاکہ وہ ایک جو اسٹیٹ کا درجہ لیتی ہے اس کو پھر جو آپ کی جو فنڈنگ ہے وہ ایک قانونی شکل اور ایک آفیشیل شکل اختیار کرے گی. اس وقت تو شاید آئی ایم ایف کو ہیل بیئر می آؤٹ یا دوسروں کو ان کو فنڈنگ کرنے کا بھی ماں سوائے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے وہ دے نہیں سکتے. تو پاکستان کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز کرنی ہے کہ ریکگنیشن آف افغان حکومت, اگر اس میں پہلا سٹیپ اور افغان حکومت انٹرنیشنلی یونائٹڈ نیشنز میں ریکگنائز ہو جاتی ہے تو پھر یہ بڑا اہم نقطہ ہے. ہمیں رہنا پڑ رہا ہے ایسے موقع کے اوپر کہ ہم کوئی معمولی سا بھی سخت یا غلط سٹیٹمنٹ دینے کے متحمل نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ بڑی ایک فریجائل سچویشن ہے اس وقت پاکستان کے لیے بھی, اور ہم بھی اس کو آبزرو کر رہے ہیں. اور ہم اپنے طور پہ پرائم منسٹر صاحب کی جو کاوش ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی فارن ڈگنیٹری کے ساتھ کسی بھی جو سمٹ ہوئی ہے ہمارے تاجکستان میں یا ازبکستان میں, اس میں انہوں نے یہی کوشش کی ہے کہ ایک ماحول ایسا بنایا جائے کہ ایک جو ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہے وہ بن جائے, جو ایک لانگر ٹرم میں. شیخ صاحب یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ گورننس کے ایشوز بھی ہیں, برین ڈرین ہوا ہے, لوگ چلے بھی گئے ہیں, کچھ لوگ آ بھی نہیں رہے, اور وہ کہہ رہے ہیں پاکستان بہت زبردست طریقے سے ان کی مدد کر رہا ہے کہ ادارے ان کے کھڑے ہو گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کتنا وقت لگے گا تاکہ پھر یہ اکانومی ان کی ڈسپلن میں آ سکے اور پھر باہمی تجارت بہتر ہو پائے؟ دیکھیں ریڈریسل ہو رہا ہے ہر چیز کا وہاں پہ. اکنامک جو ہے خاص طور پہ آپ دیکھیں گے کہ جو گورنمنٹ آف جو پریویس گورنمنٹ تھی اس کی افغانستان کی, اس کو جو امریکن کی جو آئی ایڈ کی صورت میں انہوں نے ان کی جو سوشل ڈیولپمنٹ نہیں کی, ان کی ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں کی, انہوں نے کوئی یونیورسٹیز نہیں بنائی, کوئی ہاسپٹلز نہیں بنائے, کوئی انڈسٹری کو فلرش کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا. اور میں چونکہ وہاں میرا آنا جانا بہت ہوتا ہے, میرا بزنس بھی اور میں آفس بھی ہے, میں وہاں پہ جانتا ہوں, یعنی کوئی ایسا چیز نظر نہیں آئی جو امریکہ نے کیا کہ آپ کہیں کہ وہ لانگر ٹرم کے لیے یہاں پہ ان لوگوں کے لیے کچھ بہتری کر رہے ہیں. وہ شارٹ ٹرم کے لیے کر رہے تھے, اور پھر اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ جو وہاں انہوں نے ریٹرن بھی ایک چیز تو مقرر گئے کہ جی ہم نیشنل بلڈنگ کے لیے کبھی نہیں گئے تھے, پہلے کہتے تھے ہم نیشنل بلڈنگ کے لیے گئے ہیں, اب اس بات پہ دور ہو رہے ہیں. وہ دیکھیں وہ آئے تو سال ڈیڑھ کے لیے تھے, لیکن اس کے بعد وہ سٹک اپ ہو گیا, پھر یہاں سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. تو اب تو ایک پاکستان کا ان کو ممنون ہونا چاہیے کہ ایک راستہ بن گیا اور یہ یہاں سے نکل گئے, ادروائز جو ان کی صورتحال ہونے والی تھی. اچھا احتشام صاحب, ابھی کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں افغانستان کے اندر؟ ظاہر ہے اگر ریکگنائز نہیں کیا کسی ملک نے, پھر پاکستان کے اوپر بھی بہت سارے حوالوں سے افغانستان کو لے کر پریشر بھی ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے سونیا. دیکھو ریکگنیشن ایک بہت سیریس مسئلہ ہے, جلدی ہونا چاہیے. اور کل کا پرائم منسٹر کا انٹرویو جو ہے نا وہ مڈل ایسٹ آئی کو جو دیا, وہ جو ایک ویب سائٹ ہے وہاں پہ افغانستان میں ایک ہے. اب بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ایشوز آگے کی طرف چل رہے ہیں, پاکستان بہت طریقے سے مدد کرنا چاہ رہا ہے, لیکن ایک دونوں سے میرا سوال ہے. لوگ کہتے ہیں رائے صاحب اور شیخ صاحب کہ پاکستان کو ان کا اسپوکس مین نہیں بننا چاہیے, پاکستان کو اتنا آگے نہیں جانا چاہیے. بھئی ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھی مشکل میں ہے, اور پرائم منسٹر نے تو وارن کر دیا ان کو کہ اگر اس سٹیج پہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر وہی پرانے طالبان بن جائیں گے. جی آپ کا کامنٹ پہ رائے صاحب کا. بالکل یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم نے ان کو آج سنبھالا نہیں دیا اور ان کو ہم نے اون نہیں کیا اور ہم نے ان کے لیے راستہ نہیں بنایا, تو پھر داعش کا جو خطرہ ہے وہ تو لوم کر رہا ہے, اور افغانستان اس کے لیے ایک نرشنگ گراؤنڈ ہوگا. تو اس چیز کو بھی دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ اب یا تو اسی دور میں واپس چلے جائے اب سے جو 22 سال پہلے تھا, یا پھر نئے دور کا ہم جو ہے وہ ابتدا کریں, اور اس میں ان کو یہ سپورٹ دیں کہ وہ جو ایک آج بھی اعتماد آپ کو دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں اب یہ وہ طالبان نہیں ہیں, انہوں نے بھی بہت کچھ سیکھ لیا ہوا ہے, اور وہ جو اب سے یعنی ایک پرانی سوچ تھی وہ اب نہیں ہے. وہ اکنامک ڈیولپمنٹ بھی چاہتے ہیں, وہ خواتین کے لیے مدارس بھی کھولنا چاہتے ہیں, ان کی تعلیم کے بھی دشمن نہیں ہیں, ان کی جابز کے بھی دشمن نہیں ہیں, وہ ایک نئے اس کے ویژن کے ساتھ وہ آ رہے ہیں. تو میرے خیال اس موقع پہ یورپ ہے یا خاص طور پہ چائنا ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے لینس سے افغانستان کو دیکھ رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے بڑی ایک سمپل سی وجہ ہے جو دنیا کو سمجھ بھی آتی ہے, لیکن وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے. افغان ایشو, افغان وار سے جتنا نقصان پاکستان کو ہوا ہے دنیا میں کسی مملکت کو ایون نہیں ہوا. اب جب افغان جو ہے ریجن جو سا ہے یا افغانستان میں امن آیا ہے,
تو دنیا کو اعتراض ہو رہا ہے کہ اس کا نقصان تو بھلے سے پاکستان نے اٹھایا کتنی ہی فولڈز میں، اس کا فائدہ پاکستان نہ اٹھائے. اور پاکستان جو کہہ رہا ہے کہ ہم اس لینس سے دیکھ رہے ہیں یا ان کے سپوکس پرسن بن رہے ہیں، نہیں، ہم پاکستانی لینس سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں فائدہ اس ریجن میں ہم نے جو اتنے نقصان اربوں خربوں ڈالرز کی کیے، جانی نقصان کیے، تو اس کا فائدہ اگر ہم نے لینا ہے یا یہ وقت آ رہا ہے کہ ہم ریجن میں کچھ کلٹیویٹ کر لیں اور اپنی اکنامک کنڈیشن کو بڑھا لیں، تو اس دنیا کو کھٹا کریے. ادروائز پاکستان صرف پاکستان کی بات کر رہا ہے. افغانستان میں اکانومی مضبوط ہوگی، پاکستان میں مضبوط ہوگی. چائنا وہاں پہ کام کر رہا ہے لیکن وہ ان کو کھٹکتا نہیں ہے، پاکستان ان کو کھٹک رہا ہے. دس از اے پیور ہپوکریسی آن دا پارٹ آف میجر جو آپ کے انٹرنیشنل پاورز ہیں. ادروائز پاکستان کی جو موجودہ پالیسی ہے آئی تھنک وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے. ایک چیز میں اسٹیٹمنٹ دینا چاہوں گا، دہرانا چاہوں گا. زلمے خلیجات کا ایک جگہ انہوں نے بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم آپ کو بڑا واضح طور پہ بتا دیں کہ رشیا جو ہے نا وہ اٹس بروک، یہ کوئی مدد نہیں کرے گا. چائنیز وہ کہتے ہیں کہ اپنے مفاد کے علاوہ ٹکا کسی کو نہیں دیتے. الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ پیسہ ہم ہی خرچ کریں گے، لہذا ہماری کچھ شرائط ہیں. وہ کیا شرائط ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ؟ اب تو جو عزیمت اٹھانی تھی وہ تو اٹھا لی. اور بائیڈن صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی اب نیشنل بلڈنگ کے لیے ہم وہاں نہیں گئے تھے، مدد کریں گے تو NGOs کے ذریعے کریں گے. لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارے تو ہمسائے ہیں، ہم تو نہیں چاہیں گے کہ وہاں سچویشن خراب ہو. پچھتاوا تو ان کو بہت ہے اس چیز کا یہاں سے جانے کا، اور اس چیز کو وہ کبھی بھولیں گے بھی نہیں کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد وہ خالی ہاتھ یہاں سے چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ جیو پولیٹکس میں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور سمجھنے کی کہ وہ جب یہاں پہ آئے تھے تو کوئی پرپز تھا، اور پھر یہاں سے جانے کے بعد اس پرپز کو وہ 100% تو نہیں چھوڑ کے جائیں گے، وہ اپنی پریزنس یہاں پہ رکھنا چاہیں گے. ایک سوچ تھی کہ اپنے وہ ایجنٹس چھوڑ کے جائیں گے، 15,000 کے ایجنٹس ہو گے، لیکن سب چیز ملیا میٹ ہو کے رہے گی. اب وہ یہاں پہ جب آئیں گے اور آنا چاہ رہے ہیں تو آف کورس ان کے پاس ایک مائٹ تو ہے، اور وہ دولت کی مائٹ ہے، اور اس مائٹ کی بیس پہ آئیں گے. اور آپ کی جو آپ نے فرمایا کہ جیسے رشیا کے پاس تو پیسے نہیں ہے، چائنا اگر آئے گا تو سوچ سمجھ کے چائنا جو ہے نا کافی چھوٹا دل ہے، چھوٹا چھوٹا پیسہ لے کے آئے گا. وہ کہتے ہیں بڑا چھوٹا دل ہے بقول ان کے، چھوٹا دل بھی اور پیسہ بھی اتنا لے کے آئے گا جس سے اپنے راستہ بنتا جائے گا، آگے چلتا جائے گا. اچھا شیخ صاحب، ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے کیا معاملات چل رہے ہیں افغانستان کی صورتحال کو لے کر، پاکستان کے حوالے سے جو پہلے مشکلات تھی آپ کو لگتا ہے حل ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ اب دیکھیں سر، افغانستان کے لیے یا سنٹرل ایشین ریپبلکس کے لیے جو ہماری پورٹس ہیں، پورٹ قاسم ہو گئی یا فار دیٹ میٹر کراچی پورٹ ہو گیا، اس کے بعد ابھی ہماری ڈیولپ ہونے والی پورٹ گوادر ہے، یہ نیئرسٹ پورٹس ہیں افغانستان کے لیے بھی نیئرسٹ ہیں. کابل کو یہاں سے ٹوٹل کے 5 دن کا ٹرانزٹ ٹائم ہے. جب آپ ہماری پورٹ سے نکلتے ہیں کارگو جاتے ہیں تو 5 دن کے اندر وہاں پہنچ جاتے ہیں، 5 سے 6 دن، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. اور سیم وے ہماری پورٹ سے جو کارگو اگر آپ تاجکستان لے کے جا رہے ہیں تو ان کی جو ایک بارڈر ہے افغانستان اور تاجکستان کے، شیر خان بندر کہتے ہیں اس کو، وہاں آپ 9 دن میں پہنچ جاتے ہیں. سیم وے آپ ان کی جو ازبکستان کی اور اس کی بارڈر افغانستان کے، وہاں 9 دن میں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ آپ نے اگر ان کنٹریز کے ساتھ جانا ہے، یہاں پہ اپنے ایکسس کرنی ہے، تو ان کی بائیلیٹرل ٹریڈ بھی ہوگی، ان کی ایکسپورٹ بھی ہوگی، ان کی امپورٹ بھی ہوگی. تو اس سے ہمارا کنٹری بینیفٹ کرے گا اور اس سے بہت سے روزگار پیدا ہوگا. صحیح، ٹھیک ہے. معذرت کے ساتھ سر پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ PDI رہنما یعقوب شیخ صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. عامر عباس صاحب آپ کا بھی شکریہ، احتشام صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.